یہ وہ سوال ہے جس سے سب کتراتے ہیں مگر سامنا سب کو کرنا ہے۔ میں نے رائن سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اسکول بینچ سے شروع یہ گفتگو خدا کے تخت تک جا پہنچی۔ آپ اس کا انجام ضرور جاننا چاہیں گے۔ تو آپ کے خیال میں ہمارے مرنے کے بعد ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حیاتیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے جسم کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اچھا، یہ سچ ہے، ہر کوئی اس بات سے متفق ہوگا کہ جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، لیکن ہماری روح یا جان کا کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم غائب ہو جاتے ہیں؟ ہاں، میں یہ تصور کرنا چاہوں گا کہ وہ کہیں جاتی ہے، لیکن میں بالکل پر یقین نہیں ہوں۔ میرے خیال میں ہم سبھی یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں، جیسے کہ لیکن میرا خیال ہے جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق شاید کوئی فیصلہ کرنے کی حالت یا کچھ ایسا۔ فیصلہ؟ میرا خیال ہے کہ دو بڑے نظریات ہیں، جیسے بدھ مت اور ایشیائی لوگ نروان کے قائل ہیں، یعنی ہم سب ایک روح میں ضم ہو جاتے ہیں، اور پھر عیسائی یا یہودی عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ جیسی کوئی جگہ ہے اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ تم زیادہ تر عیسائی نظریے یعنی جنت اور دوزخ کی طرف مائل ہو۔ کیا یہی تو خدا خود نہیں کرتا کہ وہ تمہیں پرکھنے کے لیے کھڑا کرتا ہے؟ ہاں، کہ خدا ہمیں مرنے کے بعد پرکھے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ کسی حد تک میں چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہو۔ ہاں، میں بھی جنت اور دوزخ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن لوگوں کے پاس اس بارے میں مختلف جوابات ہیں کہ کوئی اصل میں جنت کیسے جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر ہم مان لیں کہ خدا اور انصاف کرنے والا موجود ہے، تو کوئی اصل میں جنت کیسے جاتا ہے؟ کوئی جنت میں کیسے جاتا ہے؟ جنت میں کیسے پہنچا جاتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ہے، ان میں دو بڑے گروہ ہیں۔ جنت میں جانے کا طریقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافی نیک اعمال کرو، یعنی اگر تم اچھے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو اور مہربان انسان ہو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نیک اعمال کے بارے میں نہیں ہے، تمہیں اس خدا کے بیٹے یعنی یسوع پر ایمان لانا ہوگا۔ تو تمہارا رجحان کس طرف ہے کہ کوئی جنت میں کیسے جاتا ہے؟ میرا خیال ہے زیادہ تر یہ ایک بھروسے کا عمل ہے۔ بھروسہ کرنا؟ ہاں، میرا خیال ہے میں یہی کہوں گا، ہے نا؟ میں تم سے متفق ہوں، جتنا زیادہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، کیونکہ اگر بات اس پر ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں تو پھر کتنا اچھا ہونا کافی ہے۔ ہم خدا کی نیکی کی کامل سطح تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع دراصل خدا کا بیٹا تھا، خدا کا بیٹا، خود خدا جو صلیب پر قربان ہوا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ جب میں مر کر جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا ہوں، مجھے اندر جانے دو، کیونکہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے، اسی لیے یسوع صلیب پر قربان ہوا، اس نے مجھے معاف کیا اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میں وہاں جا رہا ہوں۔ ایک حد تک وہ اب بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ غالب، یہ ہمارے لیے کھلا ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، یعنی کبھی بھی معافی مانگنے میں دیر نہیں ہوتی اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہی ایمان کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے وہ آپ پر بھروسہ کرے، یسوع کو اپنا رب اور نجات دہندہ مانے اور یقین رکھے کہ مرنے کے بعد وہ جنت جائے گا، کیونکہ اس کے گناہ خدا کے بیٹے یسوع نے بخش دیے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ اس کی اچھائی نہیں بلکہ آپ کی محبت اور پہچان کے بارے میں ہے۔ دعا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تیرا چہرہ دیکھیں اور جنت میں داخل ہوں۔ شکریہ، مسیح کے نام میں، آمین۔ انجیلی بشارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جوابات ہوں، یہ صحیح سوالات پوچھنے کے بارے میں ہے۔ ریان کو لیکچر کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک دعوت کی ضرورت تھی۔ آپ کی زندگی میں کون ہے جو آپ سے بڑے سوال کا انتظار کر رہا ہے؟ بات چیت شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، باقی کام روح القدس کرے گا۔ اگر آپ اس خدمت کے ذریعے خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اب پیٹریون پر ہیں۔ رکن بننے کے لیے تفصیل میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔